نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ شفقت کے توسل سے تحریک منہاج القرآن جہلم کے زیر اہتمام اور بالخصوص منہاج القرآن علماء کونسل جہلم کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں منعقدہ 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی دوسری نشست میں ہم بارگاہ لم یزل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دروازہ رحمت سے علم و فضل و عمل کی توفیقات و سوغاتیں نصیب فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن جہلم کے صدر محترم پروفیسر شاہد بشیر طاہر صاحب اور ناظم محترم پروفیسر سلیم چودھری صاحب، منہاج القرآن علماء کونسل کے صدر محترم علامہ حافظ مظہر حسین صاحب، محترم علامہ محمد رضا صاحب، محترم علامہ صوفی نعمان صاحب اور دیگر حال میں تشریف فرما عزت مآب میری بہن بیٹیاں اور بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان عظیم ہے جس نے فجر کی نماز کے فوراً بعد حالت روزہ میں ہمیں قرآن فہمی کے لیے اس عبادت میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے سوشل میڈیا کا استعمال اور اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ قرآن مجید سے میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 ہے، اور اس کے دوسرے حصے کے الفاظ قرآن مجید کی سورہ فاتر سورہ نمبر 35 اور آیت نمبر 16 میں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات کو ملاحظہ نہیں فرما رہے، دیکھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، صحیح اعتدال کے ساتھ تخلیق فرمایا، اور پھر خالق کائنات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیقات میں سے کچھ تخلیقات کو فنا کرتا رہتا ہے، ختم کرتا رہتا ہے، اور اس کی جگہ ان یشاء یذہبکم، جب وہ کسی چیز کو تمہارے اندر مٹاتا ہے تو وہ یأتی بخلق جدید، تو اس کی جگہ وہ ایک نئی ایجاد کو لے آتا ہے، نئی تخلیق کو لے آتا ہے۔
اب یہ آیت کریمہ دنیا میں ہر نئی ٹیکنالوجی کی انٹرنس کے لیے قرآن مجید کا ایک بڑا اہم اشارہ ہے۔ اب جہاں دیگر ٹیکنالوجیز انسان پتھر کے دور سے گزر کے آج ایٹمی دنیا میں داخل ہو چکا ہے، وہاں مواصلاتی دنیا میں انسان جس کی کمیونیکیشن انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، سماجی روابط کا انسان ہمیشہ سے محتاج رہا ہے۔ اور ہم سب کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام نے جنت میں اسی تنہائی پر اللہ کی بارگاہ سے سماجی روابط کے لیے یہ دنیا اور اس کے نظام کو مانگا تھا، اور اللہ نے آپ سے ہی اس کو آگے شروع کیا۔ تو انسان کے خمیر میں سماجی روابط رہے ہیں، اور سماجی رابطے کی اہمیت دیکھیں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اللہ نے اماں حوا علیہ السلام کو ایک ڈیفرنٹ علاقے میں اور آپ کو ڈیفرنٹ علاقے میں بھیجا، اور پھر دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ علاقے مختلف ہیں، دور دراز ہیں، خدا جانے اس وقت سورج کی روشنی تھی یا نہیں، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، اور کتنی تھی، اور نہ کوئی ایپ موجود تھی، نہ کوئی موبائل موجود تھا، نہ کوئی ظاہری سورس آف کمیونیکیشن تھا۔ لیکن آپ دیکھیں انسان کا سماجی رابطے کی ضرورت اور اہمیت کہ آدم علیہ السلام نے اسی ڈائریکشن میں سفر شروع کیا جس ڈائریکشن میں اماں حوا علیہ السلام تھی۔ انہوں نے بھی سفر شروع کیا، لیکن اماں حوا نے بہت کم فاصلہ طے کیا، اور زیادہ فاصلہ سیدنا آدم علیہ السلام نے طے کیا، اور جس مقام پر ان کو اپنی سماجی رابطہ قائم کرنے کا موقع ملا اسے وادی عرفات کہتے ہیں۔ اور آج دنیا میں سب سے بڑا اجتماع روئے زمین پر اگر کوئی انسانی سماجی رابطوں کے حوالے سے اللہ نے اپنی عبادت بنا کر منعقد کیا تو وادی آرام میں وہ حج کے موقع پر اجتماع کیا جاتا ہے، تاکہ انسانوں کو پتہ چلے دنیا کے ہر خطے سے لوگ یہاں پر آ کر اپنے اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بنیاد کیا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ سماجی روابط کا سلسلہ آگے بڑھا، اور ہر دور کے انسان نے اپنے دور کے اعتبار سے اپنے سماجی رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے کمیونیکیشن سکلز کو یوز کیا۔ انسان ایک وقت تھا پتھر پہ کنندہ کر کے اپنا معافی ضمیر کسی کے سامنے رکھتا تھا، پھر انسان اس سے آگے بڑھا اور چمڑے کو یوز کیا، پیپل کے پتوں کو یوز کیا، اور مختلف مراحل سے گزرتے کرتے حضور احمد عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں ہوا کو بطور کمیونیکیشن کے لیے یوز کیا، مواصلاتی رابطے کے لیے، پیغامات کے لیے آپ نے ہدہد کو بھی استعمال کیا۔ اس دور کا فلائنگ میڈیا دیکھیں یہ تھا ہدہد۔ اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں بعثت نبوی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی مکہ میں اس وقت لوگوں کا اپنا پیغام حق، پیغام ہدایت اور اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ اس وقت کا جو معروف میڈیا جو دھرتی پر وادی مکہ میں ایگزسٹ کرتا تھا وہ تھا کہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کسی کے سامنے اپنا معاف ضمیر رکھنا، اپنا پیغام رکھنا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کافر استعمال کرتے ہیں، یہود و نصارہ استعمال کرتے ہیں، مشرکین استعمال کرتے ہیں، میں استعمال کیوں کروں؟ آپ اسی فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پہلا کلمہ حق دنیا کے سامنے بول کر اپنا اعلان نبوت کر کے قیامت تک کی امت کے لیے بنیاد رکھ دی۔ جس دور میں رہ رہے ہو اس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ پھر آپ دیکھیں عرب کی سرزمین پر پوری دنیا سے لوگ چلتے ہیں، تاجر برادری چلتی، دیگر برادریاں چلتی، اور وہاں ایک عکاظ کا میلہ ہوتا تھا جس میلے میں بڑے بڑے شاعر دنیا سے سفر کر کے آتے، اس دور کے بڑے بڑے اس دور کے اپنا کلام پیش کرنے والے ادیب آتے، اور وہاں ہر طرح کی محافل ہوتی اس دور کے مطابق، اور
کافر، یہودی، مشرک، فاسق، فاجر، اس طرح کی بھی قومیں تھیں، وہ وہاں پر اپنا اپنا پنڈال سجا کے اپنا معافی ضمیر لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ حضور احمد عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام حق کو زیادہ لوگوں تک اور مؤثر طور پہ پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث میں آتا ہے، عکاظ کے میلے میں تشریف لے گئے اور وہاں واعظ و تبلیغ کر کے آپ نے دنیا کو بتا دیا۔ اگر یہ بھی ایک سورس آف کمیونیکیشن اس کائنات میں اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے تو اے امت یاد رکھنا، تمہارے نبی نے اس کو بھی یوز کیا۔ تم بھی میلوں، ٹھیلوں اور دیگر تقریبات کے ذریعے اللہ رسول کا پیغام اگر امت کو پہنچ سکتا ہے تو میری سنت پہ ضرور عمل کرو۔ پھر آپ دیکھیں اسے آگے بڑھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر چمڑے کا خط لکھ کے دور دراز کے علاقوں میں وفود بھیجے جاتے تھے۔ یہ بھی لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا سورس تھا، آپ نے اس کو بھی اڈاپٹ کیا۔ حتیٰ کہ جب آپ نے سلاطین عرب لکھنے شروع کیے تو اب جب پہلا خط تحریر کیا تو ایک صحابی نے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5875 ہے، اور اس کے الفاظ آپ سنیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ کتنے اویئر تھے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے حوالے سے، کہ حضور علیہ السلام نے حدیث کے لفظ ہے لما اراد النبی ان یکتب الی الروم، کہ حضور نے روم کے بادشاہ کو خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ قیل لہ، حضور علیہ السلام سے صحابی نے کہا انہم لن یقرؤوا کتابا اذا لم یکن مختوما، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، روم کے بادشاہ وہ خط نہیں پڑھتے جس پر شاہی سٹیمپ نہ لگی ہوئی ہو۔ تو حضور آپ کے خط میں تو مہر نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس دور کی کمیونیکیشن کے لیے بادشاہوں سے اس چیز کی ضرورت ہے، اس ایپ کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک ایپ تھی نا اس دور کی، اس کی ضرورت ہے، تو حدیث کے لفظ ہیں فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّن فِضَّةٍ، حضور علیہ السلام نے فوراً ایک مہر بنوائی چاندی کی، وَنَقْشُهُ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر محمد الرسول اللہ نقش فرمایا اور مہر ثبت کر کے روم کے بادشاہ کو خط بھیج دیا۔ اب حضور کے نالج میں ظاہری، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ظاہراً بھی جو انفارمیشن شیئر ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نے پرکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ آپ نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پھر امت کو پیغام دے دیا۔ امت، مصطفیٰ کی امت کو کسی میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ احباب گرامی، تحریک منہاج القرآن نے اس دور پرفتن میں جب لوگ ہر نئی آنے والی ٹیکنالوجی کے خلاف، امت کا ایک عجیب مزاج بن گیا ہے کہ امت بجائے اس ٹیکنالوجی کو اپنے پوزیٹیو پرپسز کے لیے یوز کرنے کے لیے اس کے خلاف مزاحم ہونا شروع کر دیتی ہے۔ فتویٰ گر اپنے فتوے کی فیکٹریاں کھول لیتے ہیں اور ان نئی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کر کے اسلام کے روشن چہرے کو دنیا کے سامنے رکھنے کی بجائے اس کے اوپر حرام کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آپ کے قائد حضور شیخ الاسلام کی عظمت کو سلام کیوں نہ کریں، جنہوں نے اس دور میں وہ جدید سکلز، جدید ٹیکنالوجی خود بھی استعمال کر کے اور امت کی نئی نسل کو بھی اس راہ پر لگا کے عالم طاغوت اور سامراج سے مقابلہ کرنے کی جس طرح انہوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہمارے خلاف استعمال کی ہیں، انہی کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کو انہی کے خلاف استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی بھی تجدید فرما دی۔ جب دنیا کہتی تھی کہ ٹیلی ویژن سکرین پہ آنا حرام ہے، ٹی وی خریدنا حرام ہے، ویڈیو بنانا حرام ہے، یہ ٹیکنالوجی اسلام کی نہیں ہے، اس وقت میرے اور آپ کے محبوب قائد نے میدان عمل میں آ کر اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے دنیا کے سامنے اپنا پیغام مؤثر طریقے پر پہنچایا، اور 40 سال بعد یا 30 سال بعد باقیوں کو سمجھ میں آئی۔ اس وقت کے فتویٰ گر آج خود 24 گھنٹے آپ کو اسی میڈیا پہ بیٹھے نظر آئیں گے۔ یہ کسی قائد کی قائدانہ بصیرت اور دور اندیشی ہوتی ہے، اور اللہ یہ صدیوں میں اپنے کسی خاص مصطفیٰ کے غلام کو عطا کرتا ہے۔ تو ایسے میں تحریک منہاج القرآن نے یہ چاہا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی لوگوں میں اویئرنس پیدا کرنے کے لیے اور اس کی افادیت، اہمیت اور اس کی مثبت تعمیری پہلوؤں کو امت کے سامنے رکھنے کے لیے قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے، کیونکہ یہ سورس آف میڈیا جو سب سے اسٹرانگ اور سب سے برق رفتار سورس آف کمیونیکیشن ہے،
اور جس کو اس سے پہلے جتنے سورسز آف کمیونیکیشن ہمارے یہاں ایگزسٹ کر رہے تھے، پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا تھا، یا خط و کتابت کے سلسلے تھے، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان ہر کسی کی ایکسس میں وہ چیزیں نہیں تھی، اور اگر کسی کی ایکسس میں کوئی خط و کتابت تھی بھی تو اس کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا تھا. لیکن یہ واحد سورس آف کمیونیکیشن سکل آپ کو سوشل میڈیا کا ملے گا، جس نے امت کو نہیں انسانیت کو گلوبل ویلیج بنا دیا ہے، اور آپ لمحوں میں پوری دنیا کو ایکسس کر کے اپنا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پہلا دھرتی پر سورس آف کمیونیکیشن سوشل میڈیا کی شکل میں ایسا سامنے آیا جس کو استعمال کرنے والے صرف بوڑھے نہیں ہیں، صرف ادیب نہیں ہیں، صرف پروفیسر نہیں ہیں، صرف ڈاکٹرز نہیں ہیں. آپ ایک 4-5 سال کا بچہ اٹھا لیں، بچی کو لے لیں، بہنیں لے لیں، بھائی لے لیں، 80-90 سال کا بوڑھا بوڑھی لے لیں، سارے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. تو سمجھیں پوری دنیا کو سمٹ کر ایک گلوبل ولیج بنانے والی ٹیکنالوجی دھرتی پہ اگر کوئی معرض وجود میں آئی ہے تو وہ سوشل میڈیا کی ہی ٹیکنالوجی ہے. اس کی اہمیت اور افادیت سے کوئی فرد بشر انکار نہیں کر سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایسے فتویٰ موجود ہیں عالم عرب سے بھی اور عالم ہندوستان سے بھی. میرے پاس وہ فتاویٰ موجود ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنا حرام ہے. تو حرام کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کافر ہو گیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں اگر یہ غیر بنائیں، مثلا کافر بنائیں، تو کیا حرام ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ مسلمان نہیں رہتے؟ اگر اس اصول پر چلنا ہے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں، آپ کی کلائی پر، آپ کی مسجد میں، آپ کے حرمین میں جو گھڑیاں لگی ہوئی ہیں وہ کس نے بنائی ہیں؟ سیکنڈ کو یونٹ آف ٹائم کس نے ڈکلیئر کیا ہے؟ کسی مسلمان مولوی نے کیا ہے، خطیب نے کیا ہے، مفتی صاحب نے کیا ہے. یہ تو 1960 میں فرانس کے اندر، جس فرانس کے خلاف ہم ساری زندگی فتوے دیتے رہے، سائنسدان وہیں پہ اکٹھے ہوئے تھے، فزکس کے ماہرین، اور انہوں نے کئی مہینوں یا سال کی انگریزی کے بعد دنیا میں 7 یونٹ کا سسٹم اور ایسا ہی سسٹم انٹرنیشنل لیا، جس کی بدولت آج اگر کافر کی بنائی ہوئی گھڑی آپ کے حرم میں لگے تو حرام نہیں کہلاتی. تو سوشل میڈیا اگر ہمارے بچے استعمال کریں تو وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اصول رکھیں سب چیزوں کے لیے، یہ نہیں کہ وہ ایک اردو زبان کا مقولہ کہہ لیں، ضرب الوصل کہہ لیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ کوئی معیار نہیں ہے. امت دورے معیار میں نہیں چلتی، ایک ہی معیار ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو بربت کی چیز سمجھ میں آ جائے گی تو امت اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے گی. 50 سال بعد جب سمجھاتے سمجھاتے گزر جاتا ہے وقت تو قومیں اس سے اگلی ٹیکنالوجی پہ جا چکی ہوتی ہیں، اور اب ہم پچھلی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. تو احباب گرامی، اس تناظر میں کسی ٹیکنالوجی کو پوزیٹیو یا نیگیٹو اس کو سمجھنے کے لیے اصول بتا رہا ہوں. قاعدہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کوئی بھی ہو وہ اٹ سیلف بائی ڈیفالٹ نہ کافر ہوتی ہے نہ مسلمان ہوتی ہے. ہم تو ہر چیز کو اس پیرائے میں دیکھتے ہیں، بلکہ ٹیکنالوجی جن ہاتھوں میں استعمال ہوتی ہے ان ہاتھوں کے پیچھے استعمال کرنے والے کی ذہنی فکر، ذہنی بصیرت، اس کی نیت، اس کے عزائم، اس کے ارادے اور اس کی تربیت، یہ اس کو، اس ٹیکنالوجی کو مثبت یا منفی پہلو کی طرف لے جاتی ہے. اب اگر ایک منفی سوچ کا حامل بندہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا تو اس سے منفی نتائج سامنے آئیں گے، منفی قسم کے ثمرات سامنے آئیں گے. اور ایک مثبت تعمیری سوچ کا حامل اسی کو استعمال کرے گا، اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آئیں گے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے لوہا ایک دھات اور ایک میٹل ہے، اسی لوہے سے جان لیوا ہتھیار بنتے ہیں. کبھی کسی نے فتویٰ دیا لوہا حرام ہے؟ کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ جس لوہے سے جان لیوا ہتھیار بنتے ہیں اسی لوہے سے جان بچانے والے اوزار بھی بنتے ہیں، اسی سے جان بچانے والے اوزار بھی بنتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بازار میں کوئی چاقو لینے چلے جائیں، چھری لینے چلے جائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے پوچھیں گے دکاندار سے کہ چھری خریدنا حرام ہے یا حلال ہے. اب آپ کی نیت کسی کو نہیں پتا کیا ہے. اگر میری کوئی بہن وہی چھری لے لیا کہ گھر میں سبزی کاٹوں گی، اس سے گوشت کاٹوں گی،
اور وہ خرید کے گھر لے آتی ہے اور اسے اسی مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے، تو اس کا استعمال اب مستحسن ہو گیا، درست ہو گیا، 100% انسانی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر یہ نیت ہے کہ میں نے چھڑا اس لیے خریدنا ہے کہ بندہ مارنا ہے، بندہ قتل کرنا ہے، اور وہ لے کر اس کو استعمال ادھر کر دیتا ہے، اب FIR میں لکھا جائے گا کہ آلہ قتل برآمد ہو گیا۔ اب اگر چوری کو پکا آلہ قتل ڈکلیئر کر دیں تو ہر گھر میں آلہ قتل پڑا ہوا ہے، ہر کچن میں پڑا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اب یاد رکھیں اس ضمن میں قرآن و سنت میں 3 بنیادی اصول اور ضابطے سکھاتا ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے۔ سب سے پہلا جو اصول ہے، بڑی اہم گفتگو ہے، یہ سمجھنے کے لائق ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو، اس کی پراپر ٹریننگ، اس کی ٹیکنیکل سکل کو حاصل کر کے اگر اسے استعمال کیا جائے تو وہ ٹیکنالوجی کا استعمال مؤثر، مفید اور فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کو اگر پراپر اس کی ٹریننگ حاصل کیے بغیر اور اس کی جو تکنیکی مہارتیں ہیں ان کی سکل کو حاصل کیے بغیر اگر استعمال کریں گے تو اس کے نیگیٹو منفی اثرات آپ پہ ضرور اور معاشرے پہ مرتب ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن پڑھا لکھا ہے، مثلا پروفیسر طاہر وزیر صاحب، ہمارے دوست شاہد وزیر طاہر صاحب، آپ اردو پڑھاتے ہیں، اردو کے پروفیسر ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، MBBS کی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر میں 10-12 کتابیں لے آئیں، ان کو اسٹڈی کریں اور پھر اپنے گھر کے باہر بورڈ لگا دیں، بھئی جس نے کوئی دوائی لینی ہو میرے گھر پر آ جائے، مجھے پتا ہے نسخوں۔ اب بظاہر پڑھے لکھے بندے بھی ہیں لیکن جو سکل، جو پریکٹیکل ٹریننگ ایک MBBS ڈاکٹر نے کی ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوگی، ہاؤس جاب نہیں کی ہوئی ہوگی، پراپر ڈگری نہیں لی ہوئی ہوگی۔ اب اگر یہ نسخے بانٹنا شروع کر دیں گے تو انہیں تو نہیں پتا کہ پیشنٹ کو چیک کرنے کے لیے دوائی تو آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس سے پہلے پروسیجر کیا کیا ہوتا ہے، لہذا کیا ہوگا، دوائی کھانے والے بندے مریں گے زیادہ، بچیں گے کم، نقصان زیادہ ہوگا۔ اب ڈاکٹر، صحیح ڈاکٹر کیا کرتا ہے، پہلے وہ اسٹڈی کرتا ہے، 4-5 سال اس کو پڑھایا جاتا ہے، پڑھانے کے بعد بھی ڈگری مل گئی پھر بھی اس کو کلینک قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو ہاؤس جاب کسی ہاسپٹل میں کرنی پڑتی ہے۔ سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ اس کو 1 سال تک یا 2 سال تک وہ ہاؤس جاب ہاسپٹلز میں کرتے ہیں، پھر ان کو ایک پراپر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اس کے بعد وہ فیلڈ میں آ کر اب وہ ڈاکٹر بن کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ اور ایک صحیح ڈاکٹر اور ایک 2 نمبر ڈاکٹر میں فرق کیا ہوتا ہے کہ صحیح ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، کیونکہ دوائی لکھنے سے پہلے BP کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کا شوگر لیول چیک کرتا ہے کیا ہے، کس شوگر لیول میں کون سی میڈیسن یوز ہو سکتی ہے، کون سی نہیں کرنی چاہیے، اسے پتا ہے۔ پھر وہ بندے کا مزاج دیکھتا ہے، ہر دوائی کے پیچھے مزاج، سرد مزاج اور گرم مزاج یہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ پہلے مزاج دیکھے گا، اس کے اکارڈنگ وہ دوائی دیکھے گا، پھر وہ دیکھے گا کوئی الرجی تو نہیں ہے میڈیسن سے، کہیں الرجی نہ ہو جائے، پھر وہ اس کی میڈیکل ہسٹری پوچھے گا، اس سے پہلے آپ کوئی دوائی تو نہیں کھا رہے، پہلے آپ کو یہ تکلیف ہوئی یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر اب وہ اپنے فن کو، ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ یہ ہے پراپر ٹریننگ پیچھے موجود ہے، ایک ٹیکنیکل مہارت موجود ہے۔ آپ اسی طریقے سے کوئی بندہ کسی پولیس میں، آرمی میں بھرتی ہو جاتا ہے، اس کو پہلے دن بندوق نہیں پکڑا دی جاتی، 6 مہینے، سال سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس ساری سکل سے گزارنے کے بعد بھی پھر ان کو یہ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کہ جو اسلحہ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، بلکہ کب، کہاں، کیسے، کس کے حکم اور کس کے آرڈر میں استعمال کرنا ہے، وہ ساری سکل بھی بتائی جاتی ہے۔ اگر ایسے ہی آپ ایک بچے کو یہاں سے اٹھ کے اسلحہ پکڑا دیں تو وہ کافر نہیں مارے گا، وہ اپنے گھر کے بندے مارے گا۔ اسی طریقے سے یہ میں نے مثالیں اس لیے دی آپ کو سمجھ آ جائے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے سے پہلے اس کی ٹیکنیکل سکیل کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے اس کا مفید اور مؤثر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ جس چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں سالڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہونا، ٹھوس معلومات ہونا۔ اس دور میں آپ کو پتا ہے کہ ساری جنگیں جو لڑی جا رہی ہیں، چاہے وہ مذہبی جنگیں ہوں، فکری جنگیں ہوں، وہ معاشی جنگیں ہوں، معاشرتی جنگیں ہوں، اخلاقی جنگیں ہوں، وہ سب سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لڑی جا رہی ہیں۔ لہذا ہر شخص کسی نہ کسی تنظیم
کسی نہ کسی مذہبی جماعت یا کسی نہ کسی مذہبی سیاسی اخلاقی فکر کا نمائندہ ہے، ریپرزینٹیٹیو ہے. ہم میں سے یہاں بیٹھا ہر شخص بھی کسی کا ریپرزینٹیٹیو ہے. اب جو بندہ، اب جیسے آپ اپنے ان نمائندوں کو جو اسمبلی میں جاتے ہیں ہمیشہ کوستے ہیں انگوٹھا چھاپ فلانے ڈمکانے ووٹ، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے لیے ہوئے ہیں. یہی حال ہماری اپنی ریپرزینٹیشن کا بھی ہے کہ ہم جس کے نمائندے ہیں ہمیں اس کے حوالے سے ٹھوس انفارمیشن ہی نہیں ہے. لہذا اگر بغیر سالڈ ریزن کے آپ کسی ٹول کو یوز کریں گے تو آپ کبھی بھی اس سے کما حق کو اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے، خیر سے اسے نہیں حاصل کر سکتے، نقصان ہوگا. اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے نقصان ہو رہے ہیں. اس سے ہماری قوم تو زیادہ، آپ کو پتا ہر جو دن موبائل کے میسج آیا ہوتا آپ کے جناب 70,000 ایزی پیسہ میں نکل آئے، اس فون نمبر پہ یہ چیزیں میسج کرو تو اگلے لمحے اپنا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے. یعنی ہم نیگیٹو یوز تو کر رہے ہیں لیکن پوزیٹو ہیلتھی یوز کس کو پتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے. یہ دوسری اہم چیز ہے کہ آپ کو جب تک سالڈ انفارمیشن نہیں ہے آپ اس ٹیکنالوجی سے کما حق کو فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تیسری اور آخری اصول اس ضمن میں بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں. وہ اخلاقیات بتاتی ہیں کہ استعمال کرنے والا اس سے کس طرح کے نتائج لینا چاہتا ہے. اب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہوتا ہے اس کی جو سوچ، کردار اور اخلاق وہ دیکھ کر سوشل میڈیا پر اس کی پوسٹوں سے، اس کے کمنٹ سے، اس کی ویڈیو سے پتا چلتا ہے کہ اس کی مذہبی سیاسی وابستگی جس جماعت سے ہے، ان کی فکر اور عزائم معاشرے کو تعمیر کرنے والے ہیں یا معاشرے بگاڑنے اور تخریب پیدا کرنے والے ہیں. ایک لمحے میں پتا چل جاتا ہے. یعنی سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیں کسی بندے کو ایک لمحے میں آپ جانچ پرکھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. اس ایتھیکل ویلیوز کے اصولیوں پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بندہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے، نفرت پھیلانا چاہتا ہے، امت کو توڑنا چاہتا ہے یا امت کو جوڑنا چاہتا ہے. اب آپ گرامی تحریک منہاج القرآن نے ایسے میں ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن و سنت کے مطابق ہمیں ذمہ داریاں اس حوالے سے کیا ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں ان سے اویئر کرنے کے لیے، جیسے باقی میدانوں میں اس تحریک نے تجدیدی کارہائے عظیم کی بنیادیں رکھی ہیں، آج قرآن و سنت سے اس عنوان میں بھی شاید میرا خیال ہے اکثریت پہلی دفعہ قرآن و سنت سے کچھ اصول سنے گی کہ بھائی سوشل میڈیا استعمال کرنے کے حوالے سے اللہ رسول نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی. اس میں بھی منہاج القرآن الحمدللہ حاصل ہے. اب کیونکہ وقت کم ہے میں براہ راست ان قرآن و سنت کے اصولوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ سے شیئر کر سکوں. دیکھیں سب سے پہلے قرآن و سنت یہ رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی استعمال کریں اس ٹیکنالوجی کو با مقصد بنائیں، استعمال کریں، بے مقصدیت کو نہ پھیلائیں. قرآن مجید میں آج اللہ پاک سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 191 اللہ پاک فرماتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ نے کائنات میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں بنایا جو بے مقصد بنایا. اب دیکھیں جس خالق کے آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں، نمائندے ہیں، جس رب باری تعالیٰ کے اس دھرتی پر اللہ نے آپ کو اپنا نائب بنایا نا، دھرتی پر خلیفہ بنایا، تو خلیفہ نمائندہ اپنے باس کا ہی ہوتا ہے نا. تو وہ کہتا ہے میں نے تو کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا. انسان تیری زندگی میں بھی کوئی کام بے مقصد نہیں ہونا چاہیے. آگے چلیے قرآن مجید کی سورۃ المؤمنون ہے، سورہ نمبر 23 سے آیت نمبر 115 ہے. اللہ پاک فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہتا باقی چیزوں کو چھوڑو اے بندے اپنی تخلیق پہ غور کرو، کیا میں نے تمہیں بے مقصد بنا دیا؟ ایسے کھانے پینے کے لیے دنیا میں بھیج دیا ہے، انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے بس تمہیں دنیا میں بھیجا؟ نہیں. یا اللہ پاک پھر فرماتا ہے ایسے گمان نکال دو میں نے کسی ایک فرد بشر کو بھی دنیا میں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، چاہے کوئی جوان ہے یا بوڑھا ہے، چاہے کوئی لیڈیز میں سے یا جینٹس میں سے، اللہ کہتا ہے میں نے کسی ایک انسان کو بھی روئے زمین پہ بغیر مقصد کے نہیں بھیجا. آپ لوگوں کوئی بھی ٹیکنالوجی اور بالخصوص سوشل میڈیا استعمال کرنے سے پہلے اگر اس سینیریو میں اپنے آپ کو اس سانچے میں رکھیں اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. And what's that purpose of my life? What's the aim of my life? افسوس یہ ہے کہ آج کے تعلیمی ادارے عصری ہمارے میٹرک لیول پہ یا ایف اے ایف ایس سی لیول پہ بچوں کو
انگلش میں مضمون لکھنا سکھایا جاتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے، مائی ایم ان لائف۔ اب حیران ہو جائیں گے بچے ہمارے یاد کر کے رٹے لگا کے جی میرا ایم ان لائف ہے جی ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، کوئی آفیسر بننا، تاجر بننا، صنعت کار بننا، یورپ میں جانا، یہ ہمارے ایم ان لائف ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم، اس میں سے کوئی ایک بھی چیز انسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اب حیران ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے بنایا تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جب مقصد سامنے ہوگا تو سوشل میڈیا استعمال ہم اس سینیریو میں کریں گے کہ قیامت میں جب اللہ ہم سے پوچھے بھائی پورا دن تم فیس بک استعمال کرتے تھے، ٹک ٹاک استعمال کرتے تھے، سنیپ چیٹ استعمال کرتے تھے اور ڈیفرنٹ ٹولز آپ سوشل میڈیا یوز کرتے تھے، تو ہم اللہ کے بارگاہ اور کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہہ سکیں مولا ہم زندگی کے اس مقصد کو پانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب میں بڑے مختصر لفظوں میں آپ کو ایک ایسی زندگی کے مقصد کی کہانی بتا دیتا ہوں اس انداز میں کہ کبھی بھولے گی نہیں، جب جب یاد کریں گے انشاءاللہ آپ کو خود یہ ریکال ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے آفاقی اصول بنائے ہیں اور ان اصولوں سے انسان خود کو سمجھ جاتا ہے، ہر چیز کے لیے رہنما یہ کائنات ہے۔ تو ہم نے اسی کائنات کو دیکھا کہ بھئی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اللہ قرآن مجید کی سورہ فصلت میں کہتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں نے عالم آفاق یونیورس میں بھی تمہارے لیے کسی چیز کے حق کو سمجھنے کے اصول اور ضابطے اور آیات اور نشانیاں رکھی ہیں اور تمہاری انفس کے اندر بھی رکھے ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اگر ان ضابطوں اور اصولوں کے اوپر آپ چلیں گے، ان نشانیوں کو تلاش کر لیں گے تو وہ نشانیاں تمہیں پکڑ کے مولا کی چوکھٹ پہ لے آئیں گے۔ تو میں بڑے اختصار سے یہ میری طرف دیکھیے، یہ 4 انگلیاں میں نے اوپر کی ہیں۔ اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں عالمی عرضی میں 4 بڑی مخلوقات ہیں۔ پہلی مخلوق ہے عالم جمادات، دوسری عالم نباتات، تیسری عالم حیوانات، چوتھی عالم انسانیت۔ اللہ نے ترتیب یہ بنائی، سب سے پہلے جمادات بنائے کیونکہ اگلی مخلوقات کو رہنے کے لیے فرش خاکی چاہیے تھا، یہ عالم جمادات ہے، پہاڑ، پتھر، زمین۔ پھر اللہ نے عالم نباتات اس پہ گرو کیے کیونکہ اس سے اگلی مخلوق کی ضرورت نباتات سے۔ اس کے بعد اللہ نے عالم حیوانات بنایا، عالم حیوانات کی ضرورت نباتات تھے، وہ پہلے سے موجود تھے، رہنے کے لیے زمین چاہیے تھی، وہ پہلے سے موجود تھی۔ اب اس کے بعد اللہ نے چوتھے نمبر پہ مخلوق انسان بھی بنائی، اس کی ضرورت زمین بھی تھی، اس کی ضرورت نباتات بھی تھے، اس کی ضرورت حیوانات بھی تھے۔ اور اللہ نے کمال زندگی کے مقصد سمجھانے کے لیے جو ترتیب رکھی وہ سمجھیے گا کہ سب سے جو پہلے مخلوق بنائی اس کو ادنا مخلوق کہا، یہ جمادات سب سے ادنا مخلوق ہے، اس سے اعلیٰ ہے اس کے بعد آنے والی مخلوق نباتات، اس سے اعلیٰ ہے اس کے بعد آنے والی مخلوق حیوانات، اور پھر سب سے اعلیٰ مخلوقات اور خلقت اس کی عالم انسان ہے جو افضل البشر یا اشرف الخلق کہلاتا ہے۔ اب آپ گرامی یہ بول کیجیے گا، ترتیب ذرا دیکھیے گا، زمین پودے بھی استعمال کرتے ہیں، جانور بھی استعمال کرتے ہیں، انسان بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ زمین پہ ٹھڈے ماریں، آپ اس میں بورنگ کر کے سوراخ کر دیں، آپ فصلیں سے پہلے ٹریکٹر چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، زمین کے سینے چیر کے رکھ لیتے ہیں۔ کبھی زمین نے احتجاج نہیں کیا، کبھی زمین روئی نہیں، کبھی اس نے کہا یا اللہ میں بھی جلوس اور دھرنا دیتی ہوں، یہ میرے اوپر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اسے اللہ نے بتا دیا، اور اٹ سیلف اس کے اندر اس کا پرپس بلٹ یہ زمین ہے۔ کیا عالم جمادات کو کوئی مخلوق جس طرح مرضی استعمال کرے، وہ کسی مخلوق کے سامنے نہ روتی ہے نہ اس کے رہنے سے انکار کرتی ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے اللہ کا نظام فطرت یہ ہے کہ ہر ادنا نے اعلیٰ پر قربان ہوگا، ہر ادنا بنایا ہی گیا ہے اپنے سے اعلیٰ پہ قربان ہونے کے لیے، لہٰذا وہ عالم جمادات پہ بھی، عالم نباتات پہ بھی قربان ہو رہی ہے، عالم حیوانات پہ بھی قربان ہو رہی ہے، عالم انسان پہ بھی قربان، ساری قربانیاں دے دی ہے، کبھی نہیں بولی، بچھی ہوئی ہے فرش خاکی۔ آگے چلیے، نباتات ہیں، ہری بھری فصلیں، درخت ہیں، اس سے مخلوقات اگلی اونچے درجے کی حیوانات جس کو مرضی وہ منہ مار کے توڑ لیں۔ کبھی کسی پودے نے کوئی احتجاج کیا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی خط لکھا، کبھی اس نے کوئی سوشل میڈیا استعمال کیا کہ یہ کیا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ لہلہاتے کھیت کاٹ کے پرے پھینک دیے جاتے ہیں، دریا بہا کے لے جاتے ہیں، لیکن نہیں، انہیں پتا ہے ہم بنے ہی اس لیے ہیں کہ جو ہم سے اعلیٰ ہے ہمیں جیسے مرضی استعمال کریں، ہمارا کام تو فقط ان پہ فنا ہونا اور قربان ہونا ہے۔ یہ مقصد بتا رہا ہوں، انہیں بھی اپنا مقصد زندگی کا پتہ ہے، وہ بھی پورا کر رہے ہیں۔ اسے آگے چلیے، عالم حیوانات ہے۔ اب حیوانات نباتات پہ قربان نہیں ہوتے، حیوانات
عالم جمادات پہ قربان نہیں ہوتے، وہ اس سے اگلی مخلوق ہے۔ عالم انسان ان سے اونچی مخلوق، اور لوگوں ساری کائنات کے جمادات بھی، نباتات بھی، حیوانات بھی، انسانوں کے لیے ہم اب قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جس جانور کے گلے پر چھری رکھ دے، احتجاج کوئی نہیں، جلوس کوئی نہیں، مجھے قتل کیوں کیا گیا؟ جس پودے کو کاٹ کے جس پھل سبزی کو کھا لے، احتجاج نہیں، میرا قتل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ ساری مخلوقات جانتی ہیں ہمارا پرپز اور مقصد بھی اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہونا ہے۔ کائنات کی ساری مخلوقات اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو گئے، انسان کو ایک دعوت فکر دے رہی ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ کہتا ہے اس کائنات کو دیکھو، یونیورس کو دیکھو، یہ تمہیں بتا دے گی کہ تم جس منزل تک جانا چاہتے ہو اس تک کیسے جانا ہے۔ ہماری منزل معرفت رب العالمین ہے، اور یہ ساری کائنات کی مخلوقات انسان کو دعوت فکر اور پیغام دے رہی ہیں کہ ہر ادنا کو اعلیٰ پر قربان ہونے سے اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اے انسان، کوئی ایسا بھی ہوگا جو تجھ سے بھی اعلیٰ ہوگا، جب تو اس پر قربان ہوگا تیری زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال عالم خلق میں انسان سے اوپر مخلوق تو ہے کوئی نہیں، صرف اوپر کھانے کے لیے جاتا ہے، اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندوں اور جنوں تمہیں بنایا ہی ایسا ہے، تم اپنے سے اعلیٰ جب اللہ پر قربان ہوتے جاؤ گے تمہاری زندگیوں کا مقصد پورا ہوتا جائے گا۔ اب ہر ٹیکنالوجی کو ہم نے استعمال کرنا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں اٹھا کے اللہ کی رضا کی چوکھٹ پہ لے جائے۔ جس دن میں نے آپ نے سوشل میڈیا اس پرپس کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا، اس دن پگڑیاں اچھلنا بند ہو جائیں گی، اس دن سوشل میڈیا پہ نفرت کی آگ لگانا ختم ہو جائے گی، اور ساری امت کو آتش نمرود کی طرف ہانکنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر بندے کو پتا ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا اللہ کی رضا کے دروازے تک پہنچنا۔ یہاں جو سب سے بڑی رکاوٹ اس سلسلے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے ہمارا فلسفہ تقلید۔ آپ لوگوں، ہمارا کوئی قائد ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، رابر ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، یا کسی مولوی سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، ہم اس کے فالوور بن جاتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پہ تو فالوور اور فرینڈ بننا بڑا آسان ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو وہ کہہ دے وہی قرآن وہی حدیث بن جاتا ہے، اور بے لگام گھوڑے کی طرح ہم اس کی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے خلاف کسی نے بات کر دی، سوشل میڈیا پہ ہم ایک دم گالیوں کی بھرمار کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سوشل میڈیا کسی ہمارے ہاتھوں میں پکڑایا گیا ہے۔ یاد رکھنا ایک جملہ میرا، قرآن مجید سے اصول دے رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کسی غیر ایمانی چیز کو ترجیح دے رہے ہو۔ جس خالق کائنات نے لوگوں ہمیں وہ ماں باپ جن کے پیار جیسا کہیں پیار نہیں ملتا، جن کی شفقتوں جیسی کہیں شفقتیں نہیں ملتی، اگر ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنے کا حکم دے دیا، اگر وہ ایمان کی سرحدوں سے باہر نکل جائیں، تو مجھے بتائیں کسی مولوی پیر اور کسی بڑے کی اتباع کا کیسے قرآن ہمیں اجازت دے سکتا ہے جب وہ ہمیں خلاف شرع ہٹتا چلا جا رہا ہو۔ آپ لوگوں، اس کائنات میں وہ ایک شخصیت جس کی بلا سوچے سمجھے ہر وقت اندھی تقلید 100% جائز ہے، وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اور اس کا نام محبوب خدا محمد مصطفیٰ ہے۔ باقی فہم اور ادراک سے پہلے سوچیں کہ یہ چیز پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے چلیں۔ اور یہ اصول اور ضابطہ الحمدللہ تحریک منہاج القرآن قرآن کے قائد حضور شیخ الاسلام نے اپنے فالوور کو سب سے پہلے بتایا۔ تو بامقصد زندگی کی طرف بڑھنا ہے جی۔ اچھا، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس سے ایک بڑا خاص جملہ دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ کیا میں نے تمہیں بے مقصد بنایا ہے؟ یہ جملہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ میں اور آپ زندگی کے کسی اور کسی مرحلے پر بھی بے مقصدیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے پہلے فرما دیا میں نے تمہیں کیا بے مقصد بنایا، ہم سے سوال کیا۔ اور صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ اگر میں بتاؤں نا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جو چیز پوچھ رہا ہو اس کے اکارڈنگ اس کو رد عمل دینا۔ جیسے آپ کی ماں یا باپ آپ کہے میری بات سنو، اور آپ کے کان پہ جوں تک نہ رہیں گے تو دوبارہ ایک بڑا تیز جوتا آپ کا استقبال کرے گا۔ وہ بچے تجھے شرم نہیں آتی، میں نے تجھے بلایا؟ انسان کا بھی مزاج ہے،
اور وہ خالق وہ کہتا ہے کہ میں رحمت بھی دیتا ہوں، میں عذاب بھی دیتا ہوں، دونوں چیزیں دیتا ہوں. کیوں وہ بار بار ہمیں ڈراتا ہے؟ کبھی بشارتیں سناتا ہے، کبھی وہ ڈراتا ہے. وجہ یہ وہ بھی کہتا ہے میری آواز پہ بھی کام کرو، میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں. اب ایک بندہ یہ آیت پڑھتا ہے اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، اور آگے گزر جاتا ہے، سوچتا ہی نہیں. کوئی دیکھے نا بات ہنسنے والی ہو تو کہتے ہیں چہرے پہ سمائل آنی چاہیے، اور بات کوئی رونے والی ہو تو رونا نہ بھی ہے تو شکل ویسی بنا لینی چاہیے، تاکہ رد عمل سے پتہ چلے کہ چیز آپ پہ اثر کر رہی ہے. میں گفتگو کر رہا ہوں، میں بھی جا رہا ہوں، مجھے ابھی پتا چل رہا ہے کہ کتنا ریسپانس ہے، کتنے آپ کنسنٹریشن سے سن رہے ہیں. یہ نہ ہو آپ آپس میں باتیں شروع کر دیں، میں آپ کو روکوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا بھائی مجھے بتاؤ، میں نے تمہیں مقصد پیدا کیا ہے. ہماری نہ ہوں نہ ہم، کوئی جواب ہی نہیں. آگے بڑھ گئے. اس لیے زندگی یہیں سے تو بے مقصدیت بتا رہی ہے کہ مقصد ہی کوئی نہیں. جو اپنے رب سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس کو جواب نہیں دینا چاہتا، وہ بندوں کو کیا سمجھائے گا، کیا سمجھے گا. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے فرمودات کئی حدیثیں ایسی ہیں، آئمہ نے لکھا وہ حدیث پڑھنے والا جب شاگردوں کو پڑھائے حضور نے انگلی کھڑی کی تھی تو آج مجھے انگلی کھڑی کر کے پڑھانی پڑتی ہے. آج آپ جب تحیات میں بیٹھتے ہیں نماز میں تو اشہد اللہ پر انگلی کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ نہ کھڑی کریں، اللہ کو نہیں پتا آپ مجھے ایک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی شہادت کی گواہی آج بھی انگلی کھڑی کر کے دے کے حضور کی سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے یہ ایک تقریر ایسی ہے جس میں بلا سوچے سمجھے پیچھے چلنا ہے، اور یہ طریقہ خدا اور طریقہ مصطفیٰ ہے. تو یہ پہلی چیز یہ کہ اپنی زندگی کو بمقصد بنائیں. اچھا یہاں میں ایک مثال بڑی جلدی سے اور دے دوں. یہ جو میں نے آج سورہ ذاریات کی 56 نمبر آیت پڑھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اللہ نے پرپس بتایا کہ بھائی پرپس کیا ہے کہ انسانوں جنوں کو میں نے اس لیے بنایا کہ یہ بندے بن جائیں. یعبدون عبد سے نکلا، عبد بندے کو کہتے ہیں. ابھی ہم انسان اللہ نے بنایا ہے، انسان کو بندہ بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور بندہ جتنا وہ اپنے مقصد زندگی کو پاتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اعلیٰ بندہ بنتا چلا جاتا ہے. آپ کسی کو چیک کرنا ہو یہ بامقصد ہے یہ بے مقصد ہے، آپ اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑائیں، وہ فوراً 2-3 ایپس میں سے کوئی کھولے گا، ریلز ویڈیو، ٹک ٹاک یا فیس بک، اور پھر انگلی چلنا شروع ہو جائے گی. اچھا ادھر آزان ہو گئی، وہ بندہ بننے کے لیے اپنے دروازے پہ اللہ نے بلایا ہے کہ اب ذرا یہ پیشانی تیری جو بھر گئی ہے نا خطاؤں سے، لنصفام بالناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اب کلا لا تطع واسجد واقترب، میری بارگاہ میں سجدہ کر. میں جو ظلمات تیری حرکتوں تیرے افعال کی وجہ سے جو گرد تیرے اوپر پڑ گئی ہے نا، اب ذرا سجدے میں آ، میں رب تیری گرد اتار کے تجھے اپنی قربت ادا کرنا چاہتا ہوں. اب اس بندے پہ موبائل چل رہا، اذان ہوتی رہی، نماز گزر گئی، اس کا موبائل ابھی بھی جاری ہے. اچھا پڑھ لوں گا امی، میں نماز پڑھ لوں گی، اب میں نماز پڑھ لوں گا. پڑھ لوں گا کیا مطلب ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں بنایا میں نے کس مقصد کے لیے، اور وہ خود بلا رہا ہے آ جاؤ بھائی علی الصلاۃ، اور کوئی بندہ نہیں اٹھ رہا. سمجھ اس کی زندگی اپنی بے مقصدیت کا شکار ہے. اور خالق کی آواز کان میں پڑے، اور مرد ہے تو پاؤں مسجد کی طرف، عورت ہے تو پاؤں مصلی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں. سمجھ لیں تھوڑا یا زیادہ اس مقصد زندگی کی ہوا لگ چکی ہے. تو مقصد زندگی کو لازمی دیکھیں کہ ہم ہماری زندگی پرپس بیٹھ ہے. یہ پہلا میں نے ذمہ داری بتائی آپ کو سوشل میڈیا یوز کرنے کے حوالے سے، با مقصد. تو جب با مقصد استعمال کریں گے تو ہر وقت آپ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا مقصد کہیں میں نے سوشل میڈیا سے کھو تو نہیں دیا، کیا جواب دوں گا. سیکنڈ دوسرا ذمہ داری ہم سب کی قرآن و سنت کے اصول کے مطابق یہ ہے، وہ ہے کہ عقل مند بنو، عقل بند نہ بنو. جس چیز سے عقل بند ہو جائے اس کا استعمال نہ کر دو، اور جو چیز آپ کی عقل کو کھولنا شروع کرتے گرے اس کو ضرور استعمال کرو. اور ایک ہی چیز ایک بندے کے لیے ٹیکنالوجی میں کبھی حلال ہوتی ہے کبھی حرام ہوتی ہے. ایک ہی چیز ہے، ایک بندے کے لیے حلال ہے کبھی حرام ہے. کیسے؟ ایک بندے کی عقل اس پہ آ کے بند ہونا شروع ہو گئی، چراغ بجھنا شروع ہو گئی، عقل و خیرت کے چراغ بجھ گئے، اندھیرا آ رہا ہے لائف میں، اس کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دینا چاہیے. اور ایک بندہ اس کو استعمال کرتا تو عقل و خیرت کے چراغ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا ایک ایسا دروازہ ہے، لوگوں سننا میرا جملہ بول سے، اس دروازے پر آ کر آپ علم و ہنر و فن کی دنیا میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور اس دروازے پر آ کر آپ جرم کی دنیا میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. اگر آپ علم و فن و ہنر اور تخلیق کے دنیا میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ 100% استعمال کرنا آپ کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے.
اور اگر اسی کے دروازے سے انٹر ہو کر آپ جرم کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کا استعمال کرنا آپ پہ حرام ہو جائے گا. یہ اصول ہے. اب دیکھیں قرآن مجید نے اس حوالے سے عقل مندی کے لیے شرط رکھی غور و فکر کرنے کی. کبھی آپ نے سوچا میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم یہ جو فیس بک پہ جنگلیاں چلا رہی ہیں، ڈریسز دیکھ رہی ہیں، ڈیزائن دیکھ رہی ہیں، اس سے ہمیں کیا شعور ہمارا بڑھ رہا ہے یا صرف وقت گزر رہا ہے؟ رات کو ایک بیٹی ایک بیٹا عشاء کے بعد بیٹھے ماں کے پاؤں دبانے اور بوڑھے باپ کے پاؤں دبانے کے لیے تو 10 منٹ کے بعد دوائیاں آنا شروع ہو گئی. نہیں امی بس مجھے نیند آ رہی ہے. اور اسی امی نے موبائل پکڑا دیا اور فجر کے وقت دیکھا بیٹی تب بھی بیٹھے لگی ہوئی. تو عقل بند ہوئی ہے یا عقل مندی میں اضافہ ہوا ہے؟ خود سمجھ میں آ جائے گی. اگر سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز دیکھی کہ بیٹی یا بیٹا اٹھ کے ماں باپ کے قدموں میں آ گیا اور کہا ماما بابا مجھ سے راضی ہو جانا، کوئی غلطی مجھے معاف کرنا، مجھے تھوڑا سا اپنی خدمت کا موقع دے دیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے سوشل میڈیا نے اس کو معرفت کا سبق دے دیا ہے. اور اگر پہلے وہ بچہ قریب بیٹھ کے 4 باتیں کرتا تھا، جب سے موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا ہے وہ اس سے بھی گیا، ماں باپ کا حال پوچھنا بھی چھوڑ دیا ہے. تو اب سمجھ جائیں میرے بیٹے کے سوشل میڈیا دنیا میں زہر قاتل بن گیا ہے. میں کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا یہ زہر آور بھی ہے اور تریاق زہر بھی ہے. اگر یہ آپ کے لیے تریاق زہر بن رہا ہے تو اس کو ضرور استعمال کریں، اور اگر زہر آور بن رہا ہے تو اس سے دور رہیں. اب قرآن مجید پہ آ جائیں. قرآن مجید رہنمائی کر رہا سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 سے آیت نمبر 35 سے اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے دنیا میں نافرمان قوموں کی بستیاں الٹ دیں مگر ان کے ویران گھروں کی نشانیاں باقیات آپ کو دکھانے کے لیے باقی رکھیں. کیوں کہ کوئی ہے جو غور و فکر کی دنیا میں عقل کو استعمال کرے اور سوچے یہ الٹے گھر اوندے منہ پڑے ہوئے کیوں پڑے ہوئے ہیں، مالک نے اس ہستی بستی کو کیوں اجاڑ کے رکھ دیا. اب سمجھ میں آ جائے گا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد چھوڑا تھا. خالق نے کہا جب تمہارا مقصد کوئی نہیں تم نے رہنا کیوں ہے، چھوڑ دو میں تمہیں غرق کر دیتا ہوں تاکہ تم اس سے سبق سیکھو، عقل و خیرت کے چراغ جلاؤ اور ہر لمحے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا کر مولا کی رضا کی طرف جتنے بڑھتے چلے جاؤ گے اللہ اس دنیا میں بھی خوشحالیاں دیتا چلا جائے گا، آخرت کی دنیا بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی. اب آپ گرامی سوشل میڈیا ہے، سب سے پہلے آپ اس میں غور و فکر کیا کرنا ہے. بھائی میں جو سوشل میڈیا پہ جو چیز استعمال کر رہا ہوں، جو چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کا بینیفیشری کون ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ امت مسلمہ کو ہوگا یا غیروں کو ہوگا؟ ہمارا اخلاق معاشرے کا اس سے بگڑے گا یا سنورے گا؟ آپ ڈرامے، فلمیں، ناچ گانے، آپ ایکٹریس کی تصویریں خدا جانے کیا کیا وہ شیئر کر رہے ہیں، تو کیا معاشرہ تعمیر ہوگا یا برباد ہوگا؟ آپ نے سوچنا ہے. پھر اللہ پاک کا قرآن سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 12 میں اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے، یہ قیامت تک نئی ٹیکنالوجیز کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے باعث تسخیر بنا لی ہے. کس کس چیز کو؟ راتیں بھی تمہارے کنٹرول میں، دن بھی تمہارے کنٹرول میں، سورج بھی تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا، چاند ستارے بھی تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گے، نجوم جمع کا سیدھا سارے ستاروں کو انسان خود اپنی مرضی سے کنٹرول کرے گا. آج ریموٹ کنٹرول سے نا ٹیلی ویژن چینج کیا جاتی ہے، ریموٹ کنٹرول سے گائیڈڈ میزائلوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ایٹامک ٹیکنالوجی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے انسان کے پاس وہ ریموٹ ہوں گے، وہ چاہے گا تو سورج نکلے گا، وہ چاہے گا تو نہیں نکلے گا، ستارے اس کی مرضی سے حرکت کریں گے. یہ قرآن مجید ہے سخر لکم، تمہارے لیے تو باعث تسخیر بنا دیا. ٹیکنالوجی نے وہاں تک جانا ہے مگر اللہ تعالیٰ کہتا فائدہ کون لے گا؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. اس سے صرف وہی قوم فائدہ اٹھائے گی جو اللہ کے قرآن میں غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے مقصد کا راستہ متعین کرنے والی ہو. اب آپ گرامی پھر سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ کوئی مواد آپ نے شیئر کرنا ہے، ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا، بس اپنی مرضی کی کوئی چیز اچھی لگی ہمارے یار نے بھیجی جانے تو آگے. یاد رکھیں سوشل میڈیا پر آپ ایک لمحے میں بغیر کسی ظاہری ہتھیار کے ایک لمحے میں آپ ظالم بھی بن سکتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں. اور وہ تب پتہ چلے گا جب آپ جو پوسٹ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں ان سے پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیا ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے بھیجا ہے یا مظلوموں کا؟ قرآن مجید کے بڑی جلدی سے 2 حوالے دے دیتا ہوں. قرآن مجید کی سورۃ المومنون میں آج آیت نمبر 94 ہے، سورہ نمبر 23 ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں
لا تجعلنی مع القوم الظالمین، یہ مجھے کہا کرو کہ اللہ مجھے ظالموں میں سے نہ کرنا، میرا ظالموں کے قوم میں شمار نہ کرنا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 37 میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا میں سے کہی کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ مجھے اس قوم میں سے نہ کرنا جو ظالموں کی قوم ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے سوچا کہ آپ ظالم کی آواز بن رہے ہیں یا مظلوم کی آواز بن رہے ہیں؟ آپ کی پوسٹ کسی ظالم کو فائدہ دے رہی ہے یا کسی مظلوم کو فائدہ دے رہی ہے؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی سیاسی وابستگی، آپ کی مذہبی وابستگی پتہ بتائے گی کہ آپ معاشرے میں ظلم کو پروموٹ کر رہے ہیں یا عدل کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ظالم کسی سے پوچھا جائے، کسی بیٹی بیٹے سے پوچھ لوں کس کو کہتے ہیں، وہ کہے گا جی کسی بندے کو 2 تھپڑ مارنے والا ظالم ہوتا ہے، کسی بندے کا مال لوٹ لینے والا ظالم ہوتا ہے۔ یہ اویئرنیس تو پورے معاشرے کو ہے، اور وہ کہیں گے جی سوشل میڈیا پہ نہ ہم نے کسی کو تھپڑ مارنا، نہ ہم نے کسی کا مال لوٹنا، ہم کیسے ظالم ہو سکتے ہیں؟ تو سنیے گا، ظلم کا تعلق صرف تھپڑ مارنے سے اور کسی کا مال لوٹنے سے نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یاد سوشل میڈیا پر کسی کی پگڑی اچھالنا بھی ظلم ہے، کسی نفرت کے پیغام کو پھیلانا بھی ظلم ہے، اور کسی کے ہنستے بستے گھر کا سکون سوشل میڈیا کے ایک پیغام کے لیے اجاڑ دینا، یہ بھی ظلم کی خطرناک قسموں میں شامل ہے۔ کسی کے خلاف نفرت انگیز مواد پھیلانا، کسی کے خلاف شر انگیز، کسی کے خلاف پروپیگنڈے والا مواد، جیسے حضور شیخ الاسلام کے خلاف کچھ لوگوں نے تو پکا ہی لٹ اٹھائی ہوئی ہے، یہ روزانہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ویڈیو چڑھا دینی ہے جی، انتشار کی، پگڑی اچھالنے کی، نفرت پھیلانے کی۔ یار کبھی تم نے سوچا کہ جس بندے کے خلاف ساری زندگی تم سارے ہتھیار سوشل میڈیا کے لے کے صبح شام لگے ہوئے ہو، کبھی اس شیخ الاسلام کی فکر کو دیکھا جس بندے کا اسلوب رحمانی یہ ہے، اسلوب مصطفی یہ ہے کہ ساری زندگی آپ نے بڑے بڑے خطرناک ایشوز کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی، بڑے بڑے مخالفین کے سخت سوالوں کے جوابات دیے، مگر آج تک آپ نے کسی کو تانا تشنیع و تمسخر کے انداز میں جواب نہ دیا، بلکہ حتیٰ کہ اپنے کسی جواب میں کسی سخت سے سخت مخالف کا نام بھی نہ لے کر ہدایت اور رہنمائی کی بات کر کے پیغام دے دیا۔ میرے نبی نے حالت کفر کے خلاف صحابہ کرام کو کھڑا تو ضرور کیا، مگر کوئی ایک حدیث دے لو آقا نے ابو جہل کا یا ابو لہب کا نام لے کر کبھی ان کے خلاف صحابہ کو سوارا کیا ہو۔ اگر اس دور میں لوگوں یہ فیضان تمہیں کسی تحریک کے قائد میں ملے گا کہ اپنی ذات سے لے کر اپنے ورکرز تک کو کسی کا نام لے کر نفرت کا مواد شیئر نہ کرنے کی تلقین ملے گی، تو تمہیں فخر میں حاضر القرآن کے پلیٹ فارم میں ڈاکٹر طاہر القادری کی شکل میں ملے گی۔ یہ اسلوب تربیت ہے، یہ اسلوب تربیت مصطفی ہے۔ تو احباب گرامی، چوتھا بڑا اہم میں اصول اور اپنی ذمہ داری آپ کی بتانے جا رہا ہوں، وقت کی قدر کریں اور ہر وقت کا لمحہ ایسے استعمال کریں کہ پچھلے لمحے سے وہ زیادہ قیمتی بن جائے۔ وقت کا ہر آنے والا لمحہ، لیکن حضور علیہ السلام کی شان ہے، اللہ پاک نے سورۃ ضحیٰ میں بیان کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ ان کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوتا ہے۔ امتی میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تجھے بھی اس کی فکر ہے کہ تیرا آنے والا لمحہ کل گزرے ہوئے سے بہتر ہو جائے؟ یہ سوشل میڈیا ایک لمحے میں آپ کے اگلے لمحے کو پچھلے لمحے سے زیادہ خونخوار بھی بنا سکتا ہے، خطرناک بھی بنا سکتا ہے، اور ایک لمحے میں اس کا ہیلدی اور پوزیٹیو یوز آپ کے پچھلے لمحے سے اگلے لمحے کو بہتر بھی بنا سکتا ہے۔ اس معیار پہ سوچیں، اور وقت کتنا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے اس پہ پوری سورت نازل کی، اس کا نام ہے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اے انسان تیرا وقت بڑا قیمتی ہے، میں عصر کی قسم کھاتا ہوں، میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، میں اسی وقت کی اللہ نے اس وقت کی قسم کی، وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ میرا رب اس کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اور کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر۔ اگر اس وقت کی قدر انسان نے نہ سیکھی، اس کو قیمتی نہ بنایا، تو انسان اسی دنیا میں گھاٹے کی زندگی میں چلا جائے گا، خسارے کی زندگی میں چلے جائے گا۔ Your life will be an aimless path of life۔ اللہ پاک کی ذات کہہ رہی ہے اب اس کو قیمتی کیسے بنانا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلے چراغ ایمان جلانا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر اپنے ہر عمل اور کریکٹر سے آپ نے صالحیت کی خوشبو کو پروموٹ کرنا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہر حد تک سوشل میڈیا بھی استعمال کرنا ہے تو پیغامی حق کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آگے سے کوئی تمہارے خلاف نفرت اور شر انگیز مواد پھیلائے اسے گالیاں نہیں دینی، پھر صبر کے جراب لگا کر اپنے آپ کو مخلوق کے دامن شر سے بچا کر خالق کے ساتھ جوڑ دینا۔
وقت کی قیمت پہ پوری صورت ہے. وقت کتنا قیمتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کیوں کہا کہ مخالف کو جواب دینے کے لیے تم اپنا وقت برباد نہ کرو, کوئی فائدہ نہیں ہے. تم اتنی دیر یا ذکر خدا کر لو یا ذکر مصطفیٰ کر لو. اب آپ کہنا نہیں, میں ایک بزرگ سے ملا اپنی زندگی میں, تو میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کیجیے. اس نے کہا بیٹے بس نصیحت اتنی ہے, جس دن زندگی میں تم نے رات کو سونے سے پہلے اس شخص کے لیے جنت کی دعا کر دی جس کو جہنم میں جانا دیکھنا چاہتے ہو, اس دن سمجھنا تمہاری زندگی کسی صحیح بات پر آ گئی. آؤ میں مقصدیت کی بات بتا رہا ہوں, وقت کی قیمتی بتانے کی بات بتا رہا ہوں. میں اس وقت مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی, بزرگ کی یہ بات اچھی نہیں لگی. میں حتیٰ کہ اٹھ کے گھر آ گیا. لیکن گھر جاتے ہوئے راستے میں اتفاق سے میں اس شخص کی اس دکان کے پاس سے گزرا جسے میں اس وقت ہر روز اس سے گزرتے ہوئے کہتا تھا اس بندے کو ضرور جہنم میں جانا چاہیے. کیونکہ وہ ہر روز میں جب وہاں سے گزرتا تو میرے قائد, میرے استاد, میرے رہبر کے خلاف کوئی نہ کوئی جملہ بولتا تھا, اور میرے دل میں روزانہ نفرت پیدا ہوتی تھی, اس کو جہنم میں جانا چاہیے. اس دن جب اس کی دکان کے سامنے سے گزرا, اس وقت مجھے بزرگ کی بات نے میرے ذہن میں کھٹکا پیدا کیا. میں رک گیا, بے ساختہ اس کی دکان پر بڑھ گیا, ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا یار میں روزانہ یہاں سے گزرتے ہوئے تیری جہنم کی دعا کرتا تھا, آج میری دکان پہ کھڑے ہو کے تیرے لیے جنت کی دعا کر کے جا رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم لوگوں, میں جو دعا کر کے باہر نہیں نکلا تھا, اس شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا آج میرے دل میں بھی ڈاکٹر طاہر القادری کی نفرت کا چراغ بجھ گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا مشن پھیلے, لوگوں کے دل اس مشن کی طرف آئیں, تو آپ مخالفت کا جواب کبھی مخالفت نہ دیں, نفرت پروموٹ نہ کریں, آپ لوگوں کو جہنم میں جانے کی دعا نہ کریں. حضور علیہ السلام نے ساری زندگی ابو جہل جیسے لعین کے لیے بھی لوگوں ساری زندگی ایک بار بھی ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہا اس کو مولا غرق کر. حتیٰ کہ سیدہ کائنات نے سید حرم کعبہ میں جب محبوب خدا کے سر کے اوپر سے اوجری اونٹ کی ہٹائی تو کہا اس بدبخت جس نے آپ کے سر پہ ابو جہل نے اوجری رکھی ہے, میرے بابا اس کے لیے بد دعا کیجیے. حضور نے کہا میری سیدہ, میری شہزادی, میں دنیا کو اجاڑنے نہیں, دنیا کو محمد بسانے کے لیے آیا, بسانے کے لیے آیا. یہ اسلوب اور یہ چیز ہم بھول گئے, اور یہ تب سمجھ میں آئے گی جب اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کو آپ قیمتی بنانے پہ غور و فکر کریں گے. اور میں یہاں فرمان مولا مرتضیٰ کا ایک فرمان حضور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بڑے اہم جملے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ لا تنسا صحتک ولا قوتک ولا شبابک و قوتک و نشاطتک ان تطلب بہ. وہ کہتے ہیں بندے اپنی صحت کو, جوانی کے نشے کو اور اپنی طاقت کو اس میں غفلت اختیار نہ کر, بلکہ اس کے ایک ایک لمحے اپنے فرصت کا, جوانی کا, صحت کا ایک ایک لمحہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر. یہ بھی پرپس بلڈ لائف ہو جائے گی. آگے چلیے دوستانے محترم, میں ابھی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, 2 پوائنٹ بڑے جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک کہ سوشل میڈیا پہ کبھی بھی دامن عدل نہ چھوڑیں اور ریاکاری سے بچیں. میری بہنیں بیٹھی ہیں, سب سے زیادہ ریاکاری کا مظاہرہ ہمارے معاشرے کی مستورات کی طرف سے ہو رہا ہے اور جوانوں کی طرف سے بھی ہو رہا ہے. نمائش, دکھاوا, پورا دن کوئی کام نہیں ہے. یہ تصویر میری آپ کو کیسی لگی اس پہ کمنٹ کریں. میں اشارے میں بہت بڑی بات کیا ہوں, مگر آئیے میں قرآن مجید میں حضور کی بارگاہ سے صرف ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, جو حدیث مشکات المصابیح کی 5331 ہے. حضور نے فرمایا من صلی یرائی, جو نمازیں پڑھتا رہا لیکن دکھاوا کرتا رہا, فقط اشرک, وہ بھی مشرکوں میں شامل ہو گیا. من صام و یرائی, جس نے روزہ رکھا اور ریاکاری کی, فقط اشرک, وہ بھی مشرک ہو گیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرک, اور جس نے صدقہ اور خیرات کیا اور دنیا کو دکھانے کے لیے کیا, وہ بھی اہل شرک میں شامل ہو گیا. بتائیں مومن ایک لمحے میں کہاں سے کہاں چلا جائے گا؟ یہ ریاکاری کی وجہ سے. اس لیے اپنا دامن اس چیز سے بچائیے. اب یہ جو ہم مخالفت کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ دوسروں کی, روزانہ لوگ کمنٹ, کچھ لوگوں کا صبح سے شام تک کام یہ ہوتا ہے. قرآن مجید کی سورۃ المائدہ سے اصول دے رہا ہوں, آیت نمبر 8 سے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, فرمایا کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بازار میں نہ لے جائے کہ تم اس قوم کی پگڑی اچھالنا شروع کر دو. کسی قوم کی مخالفت تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم لوگوں کے ساتھ اسی لینگویج میں بات کرو جس میں وہ تمہارے ساتھ بات کر رہی ہے. پھر تم اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ قرآن مجید نے منع کیا
مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں، بلکہ ایک طرح سے نفرت کی ہوائیں جلائی رہی ہو، تم اتنی طاقتور محبت کی ہوائیں جلاؤ کہ تمہاری محبت کی ہوائیں ان کی نفرت کی ہواؤں کو ڈومینیٹ ہو جائیں، ان کو مغلوب کر دیں، غالب آ جائیں، تب معاشرے میں سکون پھیلے گا، امن پھیلے گا، محبت پھیلے گی اور مصطفیٰ کا دین پھیلے گا۔ آخری بات وہ اس زمان میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کے اب دامن میں وسعت نہیں، وہ میں آپ کو الارم کرنے کے لیے، میرے بہنوں میرے بھائیوں، سوشل میڈیا استعمال تو ہم کر رہے ہیں، اور کبھی آپ کو پتہ یہ بات کہ پچھلے 5 سالوں میں ملک پاکستان میں ہمارا جو سائبر کرائم ونگ FIA کا، جس کا کام ہے صرف سوشل میڈیا کے اوپر فلٹرز لگانا اور لوگوں کا یہ پوسٹیں شیئر کرنا، چیک کرنا کس قسم کی پوسٹیں شیئر ہو رہی ہیں، پچھلے 5 سالوں میں 28 بندوں کو ہماری ہائی کورٹ سے، مختلف ہائی کورٹ سے سزائے موت ہو چکی ہے، اور آپ کے گجرانوالہ میں 3 بندوں کو ہوئی ہے، ہمارے اسلام آباد میں مری میں 1 بندے کو ہوئی، کراچی میں ہوئی، اور کراچی کے ایک مدرسے کے مولوی صاحب جو 22-23 سال سے حدیث پڑھا رہے تھے ان کو بھی ہوئی ہے۔ آپ کے گجرانوالہ میں یا گجرات میں ایک تحریک ہے ہماری سنیوں کی، ایک جماعت ہے، اس کا قائد تھا، ان کو بھی سزا موت ہوئی ہے، میرے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے۔ کیوں؟ وہ عدالت میں قرآن سر پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے جی، FIA نے غلط کیس بنایا، FIA کہتا ہے جی ہم نے ان کا موبائل ضبط کیا ہے، اس کا ڈیٹا ہمارے سامنے ہے، انہوں نے آل رسول کی گستاخیوں والی پوسٹیں شیئر کی ہیں، صحابہ کی گستاخیوں والی پوسٹیں شیئر کی ہیں، حضور کی اہانت والی پوسٹیں شیئر کی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کی، قسم اٹھا لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی۔ ہوتا کیا ہے، موبائل بچوں کو دے دیے جاتے ہیں، بچے کو کیا پتا کیا چیز شیئر کرنی اور کیا نہیں کرنی، بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اکاؤنٹ آپ کے نام پہ بنا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں ہم فیک ID بنا کے ہم بچ جائیں گے، اب کوئی نہیں بچ سکتا، فائر والز ایسے لگ چکی ہیں، کوئی نہیں بچے گا۔ اور اس وقت میں FIA سائبر کرائم ونگ میں ایک انسپیکٹر میرے شاگرد تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے اس وقت تک صرف صوبہ پنجاب میں 40 لاکھ ایسے لوگوں کا ڈیٹا آ گیا ہے جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بندے بہت تھوڑے ہیں کام کرنے والے، بہت تھوڑے ہیں، اور اب حکومت کو نے تجویز دی ہوئی ہے کہ ہمیں صرف پنجاب لیول پہ 20,000 نئے بندے بھرتی کرنے ہیں، وہ بندے بھرتی کر کے ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، ہم ان 40 لاکھ لوگوں کو ٹریس کر کے کورٹ کچہری کے احاطے میں لے آئیں گے اور ان کو سزائیں دلوائیں گے جنہوں نے سوشل میڈیا کو تخریب کاری کے لیے استعمال کیا ہے، احانتوں کے لیے استعمال کیا ہے، اور وہ 40 لاکھ میں ممکن میرا اور آپ کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا، پورنوگرافی ایک ایسا کلچر ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس امت کو بہکانے، اور اس کا سب سے زیادہ یوز ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، وہ کہ اوپر سے یہ بین ہے لیکن VPN لگا کے، اب یہاں بوڑھے بوڑھیوں کے VPN کے انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہوگا۔ اس میں سزائے موت اس کی سزا ہے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت۔ میں آپ کو یہ آج وارن کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ جس دن FIA کی سائبر کرائم پولیس کو لے کر آپ کے گھر میں پہنچ جائے اور آپ کو اٹھا کے لے جائے اور پتہ تک نہ ملے، اور پھر پتہ چلے ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی ہے، عمر قید کی، اب سزائے موت، تو بابا جی ساری زندگی کی نمازیں پڑھنے والے تھے، درس دینے والے تھے، اور بابا جی کو پتہ بھی نہیں ہو مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہو، تو اس جرم کے پیچھے سوشل میڈیا ہوگا۔ اس کا ایسا بھیانک ڈیٹا میرے پاس ہے، میں اگر آپ کو کبھی کبھی زندگی میں موقع ملا، کبھی اس میں پورا لیکچر آپ کو دوں گا، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، آپ اس کے بعد اس موبائل کو بعض لوگ تو ہاتھ بھی لگانے سے ڈریں گے کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگانا ہے، آپ کہیں گے نہیں وضو کر کے ہاتھ لگانا چاہیے اس کو۔ یہ میرے بیٹے بیٹیاں غور سے سنیں، ایسی پوسٹیں ہیں جن کے اندر وہ بھیانک مناظر ہے جو میں بتا نہیں سکتا۔ بس آخر میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے احباب خواتین حضرات، اس دور میں کسی ایسی تحریک، کسی ایسے قائد کا دامن تھامو جو تمہیں اس طرح کی باریکیوں سے بھی اویئر کر کے تمہاری زندگی میں ہر ظلمت کا چراغ بجھا کے ہر نور و رحمت کا چراغ جلانا چاہتا ہوں۔ اور میں آپ کو اپنی تحریک کی روشنی میں کہتا ہوں، روئے زمین پر اس وقت کوئی عالم اسلام کی ایسی قیادت اللہ نے دی ہے تو تحریک منہاج القرآن اور قائد تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شکل میں دی ہے۔ اور 10 روزہ اعتکاف ابھی آ رہا رمضان مبارک کا، میں جن لوگوں نے اس اعتکاف کا کبھی نشہ نہیں دیکھا، اس کا مزہ نہیں دیکھا، اس شہر اعتکاف بھی کبھی شہر نہیں کی، میں اس دفعہ ان کو دعوت فکر دوں گا درس قرآن کے ذریعے، آئیے اس دفعہ رجسٹریشن کروائیں، ایک دفعہ اس بستی کے عاشقوں کی بستی میں جا کے دیکھو، 10 دن وہاں پہ گزار کے آؤ، حضور شیخ الاسلام کی روحانی صحبت کے اندر میں پورے وصول کو تیقن سے کہہ سکتا ہوں، آپ کی نسلیں جو بگڑ گئی ہیں اور جو والدین پریشان ہیں،
ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. آپ کا بچہ 10 دن سے واپس شاید بعد میں آئے گا, وہیں سے آپ سے پہلے رابطہ کر کے کہے گا میری ماما میرے بابا میری زندگی برباد ہو گئی تھی, آج اس کو مستی کے شہر میں آیا ہوں, دوبارہ سے جناب جلنا شروع ہو گئی. اور جو لوگ ابھی تک اس رفاقت اور سنگت سے محروم ہیں, سٹال لگا ہوا ہے باہر, میں درخواست کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی آپ کی صحیح تربیت ہو تو تحریک مناظر کی رفاقت کا فارم آج یہیں سے لے کر فل کر کے دیں, آپ اس کے رفیق بن جائیے. میں پورے وسوخ و تیقن سے کہتا ہوں یہ رفاقت آپ کو دنیا میں بھی کہیں معلوم نہیں ہونے دے گی, اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کا سہارا بنے گی. اور آخری بات کہ دوستان محترم, جس طرح کل آپ نے درس سنا, آج آپ نے سنا, کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک نئے عنوان پر ہمارے اسکالر شاگرد رشید شیخ الاسلام علامہ محمد سرفراز قادری صاحب کی گفتگو سنیں گے. خدمت دین کی اہمیت اور ضرورت, بڑا اہم عنوان ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج موسم تھوڑا خراب تھا, ممکن ہے کل ایسا نہ ہو تو آپ کوشش کریں اور لوگوں کو دعوت دیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیں تاکہ ان پروگراموں کی رونقوں میں اور اضافہ ہو اور آپ قرآن و سنت کی نور سے اور زیادہ استفادہ کریں. دعا ہے لم یزل ہم سب کو نماز فجر پڑھنے کے بعد اللہ اپنے درس قرآن کے دروازے پر آ کے بیٹھنے کے صدقے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے, اور اس سوشل میڈیا کو نور سمجھ کر مثبت تعمیری استعمال کے ذریعے امت میں چراغ حق جلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.